الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ الگ ہو جائیں گے، وہ سیپریٹ ہو جائیں گے، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا اپنی وسعت سے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ وسعت والا ہے اور انکمپاسنگ ہے اور حکمت والا ہے. تو یہ آخری صورت ہے کہ جب دو میاں بیوی کے درمیان میں اب صلح نہیں ہو رہا ہے، ان کو میوچل اٹریکشن فیل نہیں ہو رہی ہے، ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں فیل ہو رہی ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ. تو آخر کار ان کو سپریٹ ہونے میں ہی فائدہ ہے اس موقع پہ، کیونکہ ان کا ساتھ رہنا نقصان دہ ہے، ان کا الگ رہنا ہی اچھا ہے اس ٹائم پہ جب ایسا مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے طلاق جو ہے اسلام میں اس کی اجازت دی گئی ہے. کچھ ایسے مذاہب ہیں، میں پڑھا تھا ایک کتاب تقابل ادیان، اس میں لکھا تھا اس نے ہندوازم میں کبھی کبھی ایسا بھی تھا کہ جو ہوتی ہے وڈو عورت، اس کو فریح دیتے شادی کرنے دوسری، اس کو مارتے ہی تھے، وہ پتہ ہی ہے، وہ شادی نہیں دیتے کرنے جب بہت سارے مذاہب میں. اور مطلب وہ طلاق ولاق وہاں چلتا نہیں تھا، جو ہے تو پھنسی ہمیشہ کے لیے. لیکن اسلام نے یہ راستہ دیا بھی کہ الگ بھی ہو سکتے ہیں. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، دونوں کو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا اپنی وسعت سے. ٹھیک ہے. یغنی اللہ کل من سعته. اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے. یہ اب کیا بچ گئی ہے؟ تیسری صورت بچ گئی، تھرڈ صورت، کہ کوشش کے باوجود اگر نباہ کی صورت نہ بنے تو پھر طلاق کے ذریعے سے علیحدگی اختیار کر لی جائے. ممکن ہے کہ علیحدگی کے بعد مرد کو مطلوبہ صفات والی بیوی اور عورت کو مطلوبہ صفات والا مرد مل جائے. ہر ایک انسان کے لیے ہر کوئی انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے نا. تو اسی لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی اچھے انسان کو کسی اچھی عورت سے برابری نہیں ہو سکتی اور وہ طلاق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کسی برے عورت کو کسی برے مرد کے ساتھ تعلق ٹھیک رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں نا وہ سائیکالوجی میں ایموشنل فریکوینسی. کس سے میچ ہوتی ہے؟ ایموشنل فریکوینسی ہوتی ہے ایک چیز، ایک ٹرم. جب وہ میچ ہو جاتی ہے پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی ہے نا، وہ مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے ٹھیک. جب کیا ہوتی ہے میچ؟ ایموشنل فریکوینسی. لیکن جب ایموشنل فریکوینسی میچ نہیں ہو جاتی ہے، چاہے دونوں لوگ کتنے بھی اچھے ہوں گے، وہ ساتھ رہ ہی نہیں پاتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے نکاح اس سے کہیں جو پسند ہوگا انسان کو. جیسے قرآن میں بھی آ گئے وہ ہے نا وہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جس میں پسند ہوں گے. ایسا نہیں انسان ایسے نکاح کر رہا ہے، پسند نہیں ہے تو کل کو طلاق ہو سکتے اسی چیز کی بنیاد پہ. اچھا، اسلامی طلاق کو اگرچہ سخت ناپسند کیا گیا ہے، ایک حدیث میں کیا گیا ہے؟ ابغض الحلال الى اللہ الطلاق. سب سے زیادہ جو سخت ناپسند حلال چیز ہے، حلال چیز لیکن سخت ناپسند اللہ کے نزدیک، وہ طلاق ہے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. ٹھیک ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ حالات ایسے موڑ پہنچ جاتے ہیں کہ اس میں کوئی چارہ رہتا ہی نہیں، اور فریقین کی بہتری اس میں ہوتی ہے کہ دونوں کے لیے الگ الگ ملے گا ان کو اپنی صفات جو چاہتے ہیں، جس صفات کا انسان. مذکورہ حدیث میں صحت اسناد کے اعتبار سے اگرچہ ضعف ہے، کچھ بولتے ہیں بعض، میں بار اس کے بارے میں کچھ بعض بولتے ہیں اس میں ضعف ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق میں. لیکن ہمیں ملتی ہے قرآن اس نصوص میں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حق اسی وقت استعمال کرنا چاہیے جب کوئی صورت بنتی نہیں ہے صلح کی. لگتا ہے صلح نہیں ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ تو صلح پہ نہیں آئیں گے آپ، اس موقع پہ طلاق دینا ہے. طلاق اتنا جلدی نہیں لینا ہے، اتنا امپلسولی طلاق نہیں لینا ہے. بلکہ طلاق کے بعد بھی آپ دیکھیے قرآن میں کیا آ گیا ہے. جب طلاق دو تو عدت دو، اس کے بعد کچھ ٹائم پیریڈ اس میں وہ رجوع کر سکتے ہیں، ہے نا. تو یہ مسئلہ ہے، اس طلاق اس عدت پیریڈ میں وہ رجوع کر سکتے ہیں. اگر انہیں رجوع کر دیا تو طلاق لگ جاتی ہے ایک، لیکن ان کو نیا نکاح نہیں کرنا ہوتا ہے. اگر رجوع میں انہوں نے کیا کیا، اگر اس طلاق عدت میں انہیں رجوع کر دیا، ہم نے پڑھا تھا سب طلاق کے مسائل پچھلی بار سورہ بقرہ کے. اچھا، اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے. اچھا، من هو ذا جو حدیث ہے ابغض الحلال عند الله ابغض الحلال الى الله الطلاق. الشیخ البانی نے ضعیف کہا اس کو. ارواء الغلیل، ارواء الغلیل جو کتاب ہے نا اس کی، ارواء الغلیل، اس میں اس نے ضعیف کہا اس کو. تاہم عذر شرعی کے بغیر طلاق کی ناپسندیدہ ہونے کا کوئی کلام نہیں ہے. اگر کوئی شرعی عذر ہے بھی نہیں، طلاق ایسے دیا جا رہا ہے، تو کتنا بڑا گناہ ہے وہ تو پتہ ہی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے،
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بتحقیق ہم نے وصیت کی تھی ان کو جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم کفر کرو گے، تم ڈسبلیو کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کو کیا فرق پڑے گا کوئی اس کو بلیو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ مطلب God will not be affected if you will believe in him or if you will disbelieve in him. کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ کا ہی ہے جو کچھ زمینوں میں آسمان میں ہے، خالق کو کیا فرق پڑے گا کوئی ایک مخلوق اس کی عبادت نہیں کر رہی ہے؟ یہ ایتھیس اتنے بے عقل ہوتے ہیں، مجھے کل بول رہا تھا بس بارہ والا ایتھیس بول رہا کالج میں، خدا کو کیوں اتنی عبادت کی ضرورت ہے، وہ کیوں ہم سے عبادت کروانا چاہتا ہے، وہ جو نہیں کر اس کو جہنم میں ڈالنا ہے؟ پتہ ہے نا کتنا کم ذہن ہوتا ہے ان کو، مطلب اللہ تعالیٰ کی بات کرنا وہ اس کا مستحق ہے، جس نے کائنات بنائی ہے ساری، اس کی عبادت کرنا وہ اس کے مستحق ہے، اور ہمارے اندر وہ وائڈ رہ جائے گا اگر عبادت ہم نہیں کریں گے، اس کو بولتے ہیں اسپرچول وائڈ، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی عبادت نہیں بھی کرے گا اللہ کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن ڈیزرو کرتا ہے وہ پنشمنٹ، ہے کہ نہیں؟ وہ ڈیزرو کرتا ہے پنشمنٹ. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ غنی ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. اصل میں قرآن نہیں پڑھا ہوتا ہے، یہی مسئلہ ہوتا ہے نا بیچاروں کو، دیکھیے اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن سارا پڑھے اور آگے پڑھائے بھی. واللہ ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا ہے، جب ایک دو آیتیں قرآن کی سنتے ہیں نا ان کو فرق بہت پڑتا ہے. ایک اور تھا کالج کا لڑکا، تو وہ بیچارہ ایتھیس بن گیا تھا. ایتھیس بھی نہیں ہوتے، وہ ایگنوسٹک ہوتے ہیں، ان کو شک ہوتا ہے خدا ہے کہ نہیں، پھر وہ پریشان ہو گئے ہوتے ہیں وہ فلاسفی پڑھ پڑھ کے. بس پورا تم اس وقت تک ایمان ہی لازتے ہو جس وقت تک تمہیں خدا کا ڈر نہیں ہوگا دل کے اندر. کیونکہ جو قرآن جب پہلا سورہ جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے. تو اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، تمہیں مرنا سکیر نہیں لگتا ہے، تمہیں اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہونا سکیر نہیں لگتا ہے، تم ڈرتے نہیں ہو اس خالق سے جس نے زمین و آسمان پیدا کر دیا ہے، تو تمہارے لیے قرآن ہدایت کتاب نہیں ہے، تم مت پڑھو ہی پھر قرآن، تمہارے لیے قرآن نہیں ہے پھر. قرآن کن کے لیے ہدایت کتاب ہے؟ جو ڈرتے ہوں گے اپنے رب سے. جو نہیں ڈرتے ہوں گے وہی تو کفار ہوتے، جو نڈر ہو گئے ہوتے، جو مطلب بے پرواہ ہو گئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بہت ہمت دکھا رہے ہوتے ہیں وہ، حالانکہ وہ ہمت نہیں ہوتی ہے، وہ جہالت اور شیطان کا فریب ہوتا ہے انسان کو، جو نڈر پن اور جو مطلب انسان دکھاتا ہے کریج اس ٹائم پہ. حالانکہ ایک مومن رب سے ڈرتا ہے تب جا کے قرآن پہ اتنا ایمان رکھتا ہے، اور جو غیب پہ ایمان لاتا ہے اس کے بعد کیا گیا الذین یؤمنون بالغیب، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہمیں دلائل بہت سارے مل جاتے ہیں، ہے نا، شریعت سے، عقل سے، فطرت سے، تو یہ تو غیبیات میں سب کچھ آ جاتا ہے آخرکار. اس لیے قرآن کی شروعات ہی انہیں آیتوں سے ہوئی ہے. اچھا کہاں تھے ہم؟ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ غنی اور حمید ہے. حمید ہو گیا بہت تعریف والا، اور غنی ہو گیا انڈیپینڈنٹ، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آیت ہے کہ زمین و آسمان کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں سے ہے، میں ہے. اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ہاں کیا کہ آ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ زمینوں میں آسمانوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے. یعنی کہ اللہ کو فرق نہیں پڑے گا تم کافر بن جاؤ یا مسلمان ہو، کچھ فرق نہیں پڑے گا اس کو. ایک حدیث میں آیا جو 40 نفر میں لکھا گیا ہے لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. اگر تم میں سے ہر کوئی انسان، پرانوں میں سے اور اگلوں میں سے، فارمر اور جو آنے والے لوگ ہیں ان میں سے، جو ہے سب تقوی گزار نیک انسان بنیں گے، اللہ کی ملکیت میں کوئی نقص نہیں ہو جائے گا، کوئی زیادتی نہیں ہو جائے گی، اس کو فرق نہیں پڑے گا. وَإِنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ. اگر تم سب لوگ، پرانے اگلے پیچھے سب، جن انسان تمام لوگ فاجر دل کے بن جاؤ، گنہگار بن جاؤ، اللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا ہے اس کی کوئی بات کرتا ہے نہیں کرتا ہے، تعریف کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس کو فرق پڑے گا نہیں. لیکن وہ انسان ڈیزرو کرتے ہیں پنشمنٹ جس نے اس خالق کی جو ہے ریسپیکٹ نہیں کی، عبادت نہیں کی اس کی. اس کے بعد وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کا ہی ہے جو کچھ زمینوں میں آسمانوں میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کیا
کارساز. ڈسپوزر آف افیئرس کا وکیل کارساز. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے گا وہ تمہیں ہٹا دے گا. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے گا، رب چاہے گا، وہ تمہیں ہٹا دے گا. ٹھیک ہے. ایوہ الناس، اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور وہ لائے گا آخری باقی لوگوں کو تمہارے بدلے میں. نئی جنریشن آ جائے گی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اسے منظور ہو تو اے لوگوں وہ تم سب کو لے جائے گا اور دوسروں کو لے آئے گا. اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. آپ دیکھیں نا، جو انسان اپنے آپ پہ اتنا تکبر کرتا ہے، اپنے علم پہ، اپنی اچیومنٹس پہ، اپنے اسٹیٹس پہ، اپنے نالج پہ، اپنے وزڈم پہ، 100 سال کے بعد، صرف 100 سال کے بعد ہم سارے یہاں پہ رہیں گے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں. نہ آپ، میں، نہ ہم، کوئی نہیں رہیں گے ہم میں سے. کوئی اور ہی جنریشن آئی ہوگی ہمارے بدلے میں. تو کیا کیا نشان رہے گا ہمارا؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر بھی تکبر انسان کرتا ہے. کیا کیا حقیقت اس دنیا کی ہے کہ 100 سال کے بعد یہاں کوئی نہیں بچے گا، کسی کو ہمارا نام بھی یاد نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے ہمارے فوٹو وغیرہ ہماری نئی جنریشن کے پاس ہوں گے، وہ پھر بولتے ہوں گے ہاں کوئی تھا بوڑھا انسان، وہ مر گیا تھا پھر. اور کیا ہوتا ہے پھر دنیا میں؟ کچھ نہیں ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قادرہ اور کاملہ، قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ جب کہ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا تعالیٰ نے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. سورہ محمد میں جو آگے ہے، اگر تم پھر ہوگے تو تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ اچھے ہوں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تو یہ بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ میں ہٹا دے گا پورا، نئی جنریشن کو لائے گا. لیکن اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کان یرید الثواب بالدنیا، جو شخص چاہتا ہے دنیا کا ریوارڈ، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس یہ دنیا کا ریوارڈ بھی اور آخرت کا ریوارڈ بھی. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر کوئی چیز سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی کہ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. تو مطلب کیا ہو گیا؟ جیسے کوئی شخص جہاد صرف مال غنیمت کے لیے کرتا ہے تاکہ مجھے مال غنیمت مل جائے، تو کتنی نادانی کی بات ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے. تو پھر اس سے ایک ہی چیز کیوں طلب کرتے ہو کہ تم سے اس سے دنیا مانگتے ہو؟ انسان ہی کا طالب کیوں نہ بنے؟ انسان دونوں کا طالب کیوں نہ بنے؟ انسان کیوں نہیں بنتا ہے دونوں کا طالب، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی؟ ہاں، اس کو آخرت لگتی ہے دور. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ دیکھتے ہیں آخرت کو دور اور ہم دیکھتے ہیں آخرت کو نزدیک. اور دنیا بولتی ہے شاید دونوں سے بن گئے، ہاں جو نزدیک ہوگا. دنیا نا مطلب جلدی انسان رزلٹ دیکھتا ہے. کچھ کام کر دیا، ایفرٹس لگا دیے، ملتا ہے رزلٹ. جاب لگ جاتی ہے، بزنس آگے بڑھ جاتا ہے، عزت مل جاتی ہے دنیا میں ایکسل کرنے سے ورلڈ افیئرس کے اندر. آخرت کے لیے انسان عمل کرتا ہے، بولتا ہے ابھی تو ریوارڈ نہیں دکھ رہا ہے. کہاں دکھ رہا ہے ریوارڈ؟ دور ہے، ابھی دیکھیں گے، کل کریں گے ٹھیک عمل، پرسوں کریں گے ٹھیک عمل، پھر نماز پڑھیں گے اچھے سے اس کے بعد. انسان ایسے سوچتا ہے نا. یا جو لوگ ایسے بولتے ہیں وہاں سے کون دیکھ کے آ گیا، پتہ کیا ہے وہاں آخرت ہوگی بھی کہ نہیں، وہ کافر ہے سیدھے. سیم ایتھیسٹ بھی یہی بولتے ہیں. ہو سکتا ہے مطلب خدا مطلب ہوگا آفٹر لائف میں، وہ مطلب پاسبلٹی آف گاڈ آفٹر لائف کو بالکل ہی کیا کرتے ہیں، رول آؤٹ کرتے ہیں نا. ایسا وہ نہیں کہتے نا، وہ بولتے ہیں ہاں پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اور اسکیپٹک رہتے ہیں. اس لیے جو انسان اسکیپٹک رہے گا، ایز اے مسلم جو اسکیپٹک رہے گا، دیکھتے کیا ہو جائے گا پورا پتہ نہیں ہے، اب دیکھیں گے، ایمان رکھیں گے پھر بھی وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. ایمان بولتی ہے کنوکشن کو، کس کو؟ ہارٹ فیلٹ کنوکشن کو، جو انسان کو وہ تصدیق جازم اس کو بولتے ہیں، دل سے تصدیق کرنا، سچ سچ ماننا. بڑا کیا فرق ہے پھر باقی میں رحمت. اچھا. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، تم بن جاؤ قوامین، کونوا قوام، انصاف کے لیے کھڑا ہونے والے بن جاؤ، اللہ کے حقوق کا ادا کرنے کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ. قوام بولتے ہیں کسٹوڈینس کو. کسٹوڈینس کا مطلب ہوتا ہے جو انصاف کے لیے کھڑا ہونے والے ہوں گے، جو اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے کھڑا ہونے والے ہوں گے. قوامین بالقسط، لیکن کیسے؟ انصاف کے ساتھ. شہداء للہ، تم گواہ بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے. شہداء بولتے ہیں اس کو
موجودین کو جو موجود ہوں گے، حاضرین کو یا شاہد کو جو وٹنس ہوگا، یا جو نگران ہوگا، شہداء للہ ولو علی انفسکم، اگر تمہارے خلاف ہی تمہیں گواہی دینی پڑے گی دے دو، او الوالدین، اگر والدین کے خلاف دینی پڑے گی دو، لیکن قوام بن جاؤ، کھڑا ہو جاؤ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے اندر، انصاف کے لیے کھڑا ہو جاؤ ولو علی انفسکم او الوالدین، یا پیرنٹس والاقربین، یا خلاف ریلیٹیوز، رشتہ داروں کے خلاف بھی اور اٹھنا پڑے گا، ان یکن غنیا، اگر وہ ہوگا مالدار، او فقیرا یا فقیر، فاللہ اولا بہما، تو اللہ تعالیٰ is nearer to both of them, to the poor and the rich. فلا تتبعوا الهوى، تم مت کرو فالو نفسانی خواہشات کو، ڈیزائرز کو، ان تعدلوا، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، وہ ان تلوو، اگر تم ڈسٹارٹ کرو گے، او تعریضوا، یا تم ریفرین کرو گے، تلوو اگر تم ڈسٹارٹ کرو گے، او تعریضوا تم ریفرین کرو گے، ٹھیک ہے، تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یہ جو آیت ہے، اے ایمان والو، عدل و انصاف پہ مضبوط سے جم جانے والے اور خوش نودی مولا کے لیے، اور خوش نودی مولا کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ تمہارے خلاف اپنے خلاف ہو، تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے ماں باپ، رشتہ دار، یا رشتہ دار عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، عزیز نزدیک رشتہ دار جو ہوں گے اقربین، وہ شخص اگر امیر ہو تو، اور فقیر ہو تو، دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے، ٹھیک ہے، فاللہ اولا بہما ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ امیر کے ساتھ بھی اور غریب کے ساتھ بھی ہے، وہ فرق نہیں کرتا ہے، وہ پیسے نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ دنیا کے لوگ جج کرتے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دیندار بھی بولے گا میں ہوں، میں دیندار نہیں ہوں، سب لوگ جج کرتے انسان کو کس پہ، کہ کمائی کی بنیاد پہ، کتنا کما رہا ہے، بولتا ہے یہ مولی کیسے کما اصل دنیا پائی، مطلب خود بولتے کون، دیندار لوگ بھی بولتے کیا، مولی کیسے کما، ایسے مطلب ان لوگوں نے معیار بنا دیا ہے کس کا، ریسپیکٹ کا یا اسٹیٹس کا یا آنر کا، کیا مانیٹریلی اس کو سمجھتے ہیں، اس چیز کو کتنا اسٹیٹس کا ہوگا، چاہے کوئی کتنا بھی دیندار بولے گا میں دیندار ہوں، میں وہ ہوں، یہی ہوں، لیکن اصل میں ذہنیت ایسی ہوتی ہے ہر ایک کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ حدیث میں کیا گیا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی اور تمہاری شکلوں کی اور نہیں دیکھتا ہے، وہ اموالکم، تمہاری مالوں کی اور نہیں دیکھتا ہے، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دلوں کی اور تمہارے اعمال کی اور دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے پیسے نہیں کمانے، انسان کو پیسے کمانے، لیکن پیسوں کو اپنا خدا نہیں بنا دینا ہے، وہ تو پتہ ہی ہے، اور پیسوں کی بنیاد پر لوگوں کو جج نہیں کرنا ہے، پیسے کم ہے تو اس کی عزت نہیں کریں گے، پیسے زیادہ اس کی عزت کریں گے، یہ بہت ہی غلط تقسیم ہے جو ہم نے کی ہے۔ جب رشتہ ہو جاتا ہے تو ہمارے میں دیکھا جاتا ہے کتنا پیسے کماتا ہے، اور بھی دیکھا جاتا ہے کتنی خوبصورت ہے، اسی بنیاد پر رشتہ ہو جاتا ہے، کیسے چلے گا آگے رشتہ جس میں جو اس کی بنیاد ہی ایسی ہوگی، اس کی بنیاد اتنی ٹرانزیکشنل مٹیریلسٹک ہوگی، وہ کیسے آگے چل سکتا ہے وہ رشتہ بھی؟ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ہاں مال کی ضرورت ہے انسان کو، لیکن مال کو، مال کا پرستار بننا، مال کی عبادت کرنا، کہنا آپ حدیث میں کہنا آپ سے فرمایا کہ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، برباد ہو گیا دینار کا بندہ، مطلب جو پیسے کے پیچھے، پیسے کو بناتا ہے معبود، کچھ دکھتا نہیں ہے پیسوں کے بغیر، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہمیں، اس مٹیریلسٹک دماغ سے۔ اچھا، جو کیسے بابو شاہ میں یہاں پہ، اور اس لیے وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو، دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس سے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی، کج بیانی کیا اردو لکھ رہا ہے خدایا، اگر تم نے کج بہانی کی یا پہلو تہی کی، ٹھیک ہے، تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے یہاں پہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کو کہتا ہے کہ تم عدل و انصاف سے فیصلہ قائم کرو، حق کے مطابق گواہی دو، اس کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین یا رشتہ دار کو ہی نقصان اگر اٹھانا پڑے گا، نقصان ہو رہا ہے میرے باپ کو، میرے ریلیٹیوز کو، مجھے خود نقصان ہو رہا ہے، لیکن میں جسٹس کے ساتھ کام کر رہا ہوں، میں عدل کے ساتھ کام کر رہا ہوں، یہ ہمیں حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے کہ حق پر سب حاکم اور سب پر مقدم ہے،
کہ حق پر سب حاکم اور حق سب پر مقدم ہے. مطلب حق کو کرنا ہے مقدم ہر ایک. جہاں پہ حق آئے گا وہاں اس کو فالو کرنا ہے، چاہے اپنے خلاف ہی جائے گا مان لینا ایکسیپٹ کرنا ہے. اس کے بعد یعنی خواہش نفس، عصبیت یا بغض تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے. ہے نا یہاں پہ کہ آ، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا. یہاں پہ ہے نا وہ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. تو یعنی کہ کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ یعنی کہ خواہشات نفس، عصبیت یا بغض تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، وہاں پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصاف سے کام نہ لو. کفار سے ہمیں بغض رکھنا ہے ہاں، لیکن وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، عدل ہر ایک کے ساتھ کرنا ہے، انصاف جسٹس ہر ایک کے ساتھ کرنی ہے. تمہیں ان سے یہ دشمنی، قوم سے دشمنی تمہیں اس چیز سے نہ روکے تم عدل نہیں کرو گے. تمہیں عدل کرنا ہے ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ، ہر ایک مذہبی انسان کے ساتھ تمہیں عدل کرنا ہے. کائنڈنس سے برتنا ہے اس کے ساتھ، اچھے سے اس کے ساتھ پیش آنا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز دیکھیے، سیکنڈ پوائنٹ جو یہاں پہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو تعلق دونوں کے ساتھ ہے. فاللہ اولیٰ بہما، کوئی امیر ہے غریب ہے اس کے لحاظ سے. یعنی کہ کسی مالدار کی وجہ سے رعایت کی جائے، نہ کسی فقیر کے فقر کے اندیشے تمہیں کسی سچی بات کہنے سے روکے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے تمہارے زیادہ قریب اور مقدم ہے. اچھا دیکھیں مسئلہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ غریب اور فقیر کے نزدیک ہے. مطلب ہو گیا کوئی ہوتا ہے نا امیر انسان فار ایگزامپل، تو انسان باعث بن جاتا ہے، بولتا ہے امیر کو سپورٹ کریں گے، کل جا کے کچھ فائدہ دے سکتے ہیں پیسوں سے مجھے. تو غریب کو بولتے ہیں تمہاری غلطی ہے جاؤ دور سائڈ میں، ایسے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہی بولتا ہے کہ این یکن غنیا او فقیرا، وہ غنی یا فقیر، اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ نزدیک ہے ان دونوں سے. اللہ از نیئرر ٹو بوتھ آف دیم. اسی اللہ از نیئر ٹو یو فرام بوتھ آف دیم. مطلب ان دونوں سے نزدیک تمہیں اللہ جا رہا ہے. وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں انصاف سے کام لینا ہے. ایسے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، تمہیں اس میں انصاف سے کام وہاں پہ تم نہیں لوگے. لیکن انصاف سے ہی کام لو ہر جگہ پہ، چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہوا انسان. آخرکار وہ انسان ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو. یا ایہا الذین، پہلے ہم نے یہاں پڑھا ہی نہیں چیز تلو ہے نا، تلو یہاں پہ دیکھیں. وہ ان تلو اگر تم ڈسٹورٹ کرو گے، تلو جو ہے لئی سے بن گیا، جیسے یہاں پہ لکھا ہے تلو کیسے بن گیا ہے، لئی سے بن گیا ہے. اور تلو کا مطلب ہو گیا کیا؟ جو تحریف اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے. تحریف کرنا، ڈسٹورٹ کرنا، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا، اس کو بولتے کیا؟ تلو. مطلب شہادت میں تحریف اور تغییر کرنا، چینج کرنا، وٹنس کے اندر، گواہی کے اندر. اور اعراض سے مراد شہادت کا کتمان، چھپانا، اس کا ترک کرنا ہے نا یہاں پہ کہ وہ تم وہ ان تو تلو ہوا تم ڈسٹارٹ کرو گے، تم وہاں اس کو چینج کر دو گے اسٹیٹمنٹ کو، اور تو تم ریفرین کرو گے، تم مطلب اعراض کر دو گے. اعراض سے مراد ہمیں کتمان شہادت ہے، یعنی کہ چھپانا شہادت کو. کتمان بولتے چھپانے کو، کتمان شہادت. ٹھیک ہے. ان دونوں باتوں سے بھی روکا گیا ہے. اس آیت میں عدل و انصاف کی تاکید اور اس کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا. مثلا ہر حال میں عدل کرو، اس سے سر موڑو انحراف نہ کرو. اسے سر وہ انحراف نہ کرو، اسے انحراف مت کرو. ان شارٹ، کسی ملامت گر کی ملامت اور کوئی اور محرک اس میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اسے قیام میں تم ایک دوسرے کے معاون اور دست و بازو بنو. تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرو اس چیز میں، حق کے بارے میں. صرف اللہ کی رضا تمہیں پیش نظر ہو، کیونکہ اس صورت میں تم تحریف، تبدیل اور کتمان سے گریز کرو گے. تمہیں جب ہوگا نا دماغ میں مجھے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ سب جانتا ہے میرا اندرون اور میرا ظاہر، تو تم پھر تبدیلی نہیں کرو گے. تم کتمان، تم چھپاؤ گے نہیں حق کو، تم بتاؤ گے. اور تمہارا فیصلہ جو ہوگا وہ عدل کی میزان میں پورا اترے گا. اور عدل و انصاف کی ضد اگر تم پر یا تمہارے والدین پر یا دیگر قریبی رشتہ داروں پر بھی پڑے، تب بھی تم امت تب بھی تم آ، پرو مت کرو اور اپنی، مطلب وہی بولا، اپنی رعایت کے مقابلے میں عدل کے تقاضوں کو اہمیت ہو. ہم پھر بھی دیں گے عدل کے تقاضوں کو اہمیت، اگرچہ ہمارے رشتہ داروں کے خلاف ہی، ماں باپ کے خلاف ہی، خود اپنے خلاف ہی گواہی جا رہی ہے، لیکن پتہ ہے کہ حق وہی ہے. ہم سپورٹ وہاں پہ کریں گے. وہ میں اللہ بولتا ہے قرآن میں. کسی مالدار کو اس کی تونکری کی وجہ سے رعایت نہ کرو، اس کی مطلب مالدار کی وجہ سے رعایت کو نہ کرو. اور کسی تنگ دست کے فقر سے خوف مت کھاؤ، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ان دونوں
کہ بہتری کس میں ہے۔ اس کے بعد اچھا، اور کے بعد فیصلے میں خواہش نفس، عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آنی چاہیے، بلکہ ان سب کو نظر انداز کر کے بے لاگ عدل کرو۔ عدل کا یہ اہتمام جس معاشرے میں ہوگا، وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے رحمت اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس نقطے کو بھی خوف سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بابت آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا اور وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا آ، تخمینہ لگا کر آئے۔ یہودیوں نے انہیں رشوت کے پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم، کس نے؟ عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا اللہ کی قسم، میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھ سے زیادہ محبوب ہے، اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اسی عدل کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ مطلب اس نے کہا کہ میں رشوت نہیں لوں گا، مجھے عدل سے کام لینا ہے ہر جگہ پہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے جائیں گے ہم، کہا یہاں پہ تھے ہم، ہاں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پہ، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پہ، والکتاب الذي نزل على رسوله، اور اس کتاب پہ جو نازل کیا ہم نے کس پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، والکتاب الذي انزل من قبل، اور وہ کتاب جو نازل کی ہم نے آپ سے پہلے، ومن یکفر باللہ، جس نے کفر کر دیا اللہ کے ساتھ، وملائکتی، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبی، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، ورسول، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر، آخر کے دن کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، بتحقیق وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، بتحقیق وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ تھی ہماری آیت، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایمان والوں کو ایمان لانے کی تاکید تحصیل حاصل والی بات نہیں، بلکہ کمال ایمان اور اس پر استقرار اور اس بات کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا ایھا الذین آمنو، آمنو، ایمان لاؤ، مطلب کیا ہو گیا؟ اپنے ایمان میں استقامت لاؤ، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم پہ چلاؤ، ہمیں صحیح راستے پہ چلاؤ، استقامت کے ساتھ، وتھ کنسسٹنسی۔ تو استقرار و اثبات کا حکم یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ استقرار کے ساتھ، اثبات کے ساتھ تم ایمان پہ رہو، ثابت قدم رہو تم، اور استقامت کے ساتھ۔ اس کے بعد ان ٹھیک ہے، ان الذین آمنوا، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا، ثم کفروا، اس کے بعد کفر کر دیا، ثم آمنوا، پھر سے ایمان لایا، ثم کفروا، پھر سے کفر کیا، ایمان لایا کفر کیا، پھر سے ایمان لایا، پھر سے کفر میں گئے، ثم ازدادوا کفرا، اس کے بعد اپنے کفر میں زیادتی کی، بڑھ گئے کفر میں، لم یکن اللہ، لم یکن اللہ، اللہ کے لیے شان نشان نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں کرے گا کیا؟ لیغفر لہم، کہ وہ ان کو معاف کر دے گا، ان کی مغفرت کر دے گا، ایسا نہیں ہوا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا سیدھے رستے کی اور، ولا لیہدیہم سبیلا، جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ اچھا، کچھ مفسرین بولتے ہیں اس سے مراد کیا؟ یہود، ٹھیک ہے؟ یہود جو ہے ان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا، لیکن عزیر علیہ السلام کا انکار کر دیا، ہے نا، عزیر علیہ السلام کا، پھر عزیر علیہ السلام پہ ایمان لایا تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، آپ سمجھ رہے؟ موسیٰ پہ ایمان لایا لیکن عزیر علیہ السلام پہ ایمان نہیں لایا، پھر عزیر پہ ایمان لایا، عیسیٰ پہ ایمان نہیں لایا، تو ایمان کفر میں ویسے گئے، ٹھیک ہے؟ پھر کفر میں جا بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر دیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور بعض ایسے مراد دیا منافقین، چونکہ مقصد ان کا کیا تھا؟ کہ مسلمان کو نقصان پہنچانا مقصد تھا ان کا، اس لیے وہ بار بار اپنی مسلمانی کا ڈونگ رچاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، بالآخر کفر و ضلالت میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کی ہدایت کی امید بھی منقطع ہو گئی، اب لگا کہ دیر از نو ہوپ کہ وہ واپس ایمان کی اور آ جائیں گے، کفر ایمان، پھر وہ پورا کفر میں چلے گئے۔ یا تو اس سے مراد کون ہے؟ یہودی، یا تو منافقین اس آیت سے مراد ہے۔ اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے، دیکھیں بشر المنافقین، م- بشارت دیجیے منافقوں کو، بأن لهم عذاب علیما، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے،
ٹھیک ہے. الذین یبخلون الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو لوگ بناتے ہیں کفار کو اپنا دوست، اپنا قریبی دوست، الائی، من دون المؤمنین، مومنوں کے بغیر. ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ چاہتے ہیں ان کے پاس عزت، کافروں کے پاس، اس لیے وہ ان کو ان کی مطلب ان کو بناتے ہیں اپنے الائز، یہ منافقین. فإن العزة للہ جميعا، وہ جان لے کہ اصلی عزت جو ہے وہ اللہ کی ہے، سب ساری عزت اللہ کے قبضے کے اندر ہی ساری عزت ہے. یعنی کہ جس حالت میں جس کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب کیا ہوگا، یعنی کہ عزت کافروں کے ہاتھ یعنی عزت کافروں کے ساتھ موالات اور محبت سے نہیں ملے گی، کیونکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. اور وہ عزت اپنے ماننے والوں کو ہی عطا فرما دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر کے اندر، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت کا طالب ہوگا، جو چاہتا ہے مجھے عزت ملنی چاہیے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ عزت سب کی سب اللہ کے لیے ہی ہے. اور فرمایا سورہ منافقون کے اندر، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، لیکن منافق نہیں جانتے. یعنی وہ نفاق کے ذریعے سے اور کافروں سے دوستی کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، در حالانکہ یہ طریقہ ذلت اور خاری کا ہے، عزت کا نہیں ہے طریقہ. طریقہ عزت کیا ہے؟ کہ انسان جو اسلام کو فالو کرے گا اس کو خود عزت مل جاتی ہے. اس کے بعد وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور بتحقیق نازل کر دیا ہم نے آپ کے اوپر کتاب میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو گے اللہ کی آیتوں کو، یکفر بها، کہ کفر کیا جاتا ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ریجیکٹ کیا جاتا ہے اللہ کی آیتوں کو، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور مذاق بنایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، ریڈیکولس سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، ریڈیکیول بنایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، استہزاء، مذاق بناتے ہیں اللہ کی آیتوں کا. فلا تقعدوا معهم، آپ نہ بیٹھا کریے وہاں پہ، آپ وہاں پہ نہ بیٹھا کریے، حتیٰ یخوضوا، یہاں تک کہ وہ انگیز نہ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ مشغول نہ ہو جائے، فی حدیث غیری، اس کے بغیر کسی اور بات کے اندر وہاں مت بیٹھا کریے آپ. انکم اذا مثلہم، تو آپ ان جیسے ہی ہو جائیں گے اگر آپ وہاں بیٹھیں گے اور مذاق بڑھائیں گے دین کا. ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقین کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم کے اندر ساروں کے ساروں کو وہ جمع کرنے والا ہے. یعنی منع کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں جہاں آیت الہی کا استہزاء کیا جاتا ہے بیٹھو گے اور ان پر نکیر نہیں کرو، ان کو نہیں روکو گے، تو پھر تم پر بھی گناہ ان کے برابر ہوگا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کیا، جو شخص اللہ اور یوم الآخر پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے. وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے. ٹھیک ہے. یعنی اس سے مراد کیا ہوا، مسلم احمد میں آ گیا، اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور اجتماعات میں شریک ہونا جس میں اللہ اور رسول کے احکام کا قولاً یا عملاً مذاق اڑایا جا رہا ہو، قولاً یا عملاً، جیسا کہ آج کل عمرہ فیشنیبل اور مغرب زدہ حلقوں میں بالعموم ایسا ہوتا ہے، یا شادی بیاہ اور سالگرہ وغیرہ کی تقریبات میں سے کیا جاتا ہے، جو کہ سخت گناہ ہوتا ہے. انکم اذا مثلکم، مطلب کیا ہو گیا، تم پھر ویسے ہی بن جاؤ گے، تو تم ویسے ہی ہو. انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو. یعنی کہ اس کی وعید قرآنی اہل ایمان کے اندر کب کبھی طاری کر کب کبھی طاری کر دینے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ دل کے اندر ایمان ہو. اگر ہمارے دل میں ایمان ہے اور ہم ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حدود پامال ہو جاتے ہیں، اور نکیر ہم نہیں کہتے، ان کو روکتے نہیں ہیں گناہوں سے ہم، تو ہم بھی ویسے ہی ہیں نا. اگر کم سے کم برا بھی ہم فیل نہیں کر پاتے وہاں پہ، تو اور وہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائے جہاں پہ اللہ کے دین کی مذاق اڑایا جا رہا ہوگا یا انکار کیا جا رہا ہوگا. تو وہاں سے ہٹنا چاہیے اس جگہ سے، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر. اس کے بعد الذین یتربصون، یتربص کا مطلب ہوتا ہے ویٹ کرنا. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے تربص بولے نا، فتربصوا انی معکم من المتربصین، قرآن میں بہت جگہ پہ آتا ہے تربص بولتے ہیں ویٹ کرنے کو. ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے قرآن کب سے اسٹارٹ کیا،
کہہ رہا نہیں بہت ٹائم اسٹارٹ جون سے، پھر 2 مہینے کی چھٹی ہوئی تھی، تو اس لحاظ سے آپ کو سمجھ بہت آتا ہوگا مجھے لگتا ہے شاید، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں ہر دن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. لیکن اگر وہ سمجھ آتا ہے لکم کیسے بن جاتا ہے وہ سب وہ دیکھیں گے پھر اسے ہی عربی کو سے، لیکن مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا اچھے سے. آپ میں نے بہت پڑھا الحمد للہ پھر بھی. میں خود سوچ رہا ہوں میں اتنا کیسے پڑھ لیا جلدی. شاید میں تیز باتیں کرتا ہوں. الذين يتربصون بكم، مجھے گلا خراب ہو گیا ونٹر میں. الذين يتربصون بكم، جو تمہارا ویٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اگر تمہیں کوئی مطلب وکٹری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے دے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. قالوا ألم نكن معكم، یہ بولتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہمیں پیسے چاہیے تمہارے مال غنیمت میں سے. چلو منافق نہیں ہوتے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر ہوتا کوئی کافروں کے لیے کوئی چانس. قالوا ألم نستحوذ عليكم، وہ کہتے ہیں کہ did not we have advantage over you وَنَمْنَعَكُمْ and we protected you، بچا لیا ہم نے آپ کو. نستحوذ کا مطلب ہوتا ہے ہم تم پر غالب آئیں گے. اور نمنعکم، ہم وہی پروٹیکٹڈ یو من المومنین فرام مومن بلیورس. یہ بولتے ہیں کفار کو، دیکھو اگر ہم کو چانس ملا کفار کو جیتنے کا، بولتے ہیں ہم نے تمہیں ایڈوانٹیج دی، تمہیں بچا لیا ہم نے مومنوں سے. فاللہ یحکم بینکم، بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان میں. یوم القیامت، قیامت دن. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں کے اوپر کوئی راستہ. یعنی کہ یہ لوگ جو منافق لوگ ہیں، یہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں. پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارا تمہارے ساتھ نہیں ہے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، کہ ہم تم پہ غالب نہ آنے لگے تھے. الم نستحوذ did not we have advantage over you، لیکن ہم تمہیں غالب نہیں آ گئے. وہی بول رہے کیا ہم تم پہ غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں نہ بچا لیا تھا. بس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دکھا راہ نہ دے گا. یہ تھی یہ والی آیت. ٹھیک ہے، یہ منافقین ایسے ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس نے یہاں پہ تفسیر میں لکھا ہے، شاید کلاس ختم ہونے والا ہے، بچے ہوں گے 10 15 سیکنڈ. تو اس نے یہاں پہ وہی لکھا ہے نا کفار مطلب منافق کیسے ہوتے ہیں، دنیائی فائدوں کے لیے کیا کرتے ہیں چیزیں، مطلب کفار کے ساتھ بھی الائنس بناتے، یہاں سے مسلمانوں کے ساتھ بھی کرتے. جب لگتا ہے مسلمان جیت رہے یہاں سے اپنا فائدہ لیتے، جب لگتا ہے وہ جیتے وہاں سے اپنا فائدہ لیتے. لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا اور ان کو عذاب دے گا. بلکہ منافقوں کے بارے میں آئیں گے وہ جہنم